ویلکم بیک. میشی موجود ہے. جی میشی, ہم بات کر رہے تھے اچھے اچھے رائٹروں کی. آپ نے پہلے بات کی, اس کے بعد آج کے کنٹینٹ پہ پھر آ گئے. میں اسی بات کو مزید, کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے, فن اس سوسائٹی کی ضرورت ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب ہی, آپ نے جس طرح کہا کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم شوبز میں بھی بہت پیچھے ہیں. کیا کریں ہم مقابلے میں؟ تو ایون اپنے پڑوس میں بھی نہیں جا سکتے. شوبز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, باقی دنیا کی تو بہت آگے کی بات ہے. نہیں, آگے پیچھے تو نہیں ہے. آئی تھنک ہمارے جو پلیز ہیں اب پیچھے نہیں ہیں. ہاں اب نہیں, آپ نے پہلے ہمارا دل اتنا برا کر دیا جو آپ بھی بتا رہی تھی نا کہ نہیں, میں کہانی کے اوپر دیکھیں, باقی چیزوں میں نے کہا ایکٹرز بہت زبردست ہیں, پروڈکشن ویلیو, کاش ہمیں اس ٹائم میں یہ والی پروڈکشن ویلیو ملی ہوتی تو وہ کچھ اور ہی بنتا. لیکن obviously with times things change. مجھے صرف کانٹینٹ کا ہے کہ کانٹینٹ, آپ ایک ایسی سوسائٹی کو جہاں پہ مہنگائی ہے, ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, ان امپلائمنٹ ہے, وہاں پہ آپ گھر میں بیٹھا انسان اگر ایسا تھپڑوں سے بھرپور ڈرامہ دیکھے گا تو اس کا تو یہی دل ہوگا کہ بس دنیا از اوور. اینگزائٹی اور بڑھے گی. کامیڈی پلیز بہت کم ہے. کامیڈی ہے بھی تو اتنی وہ تھکی ہوئی کامیڈی ہے کہ اس پہ پوچھنا پڑتا ہے یار اس پہ ہنسنا ہے. تھکی ہوئی کامیڈی بڑی مشکل ہے. کامیڈی سے یاد آیا, آپ نے انور مقصود صاحب کے ساتھ جو اسٹوڈیو 2:45 کیا, وہ کیسا تجربہ تھا؟ اور ان جیسے لیجنڈز کے ساتھ, ان جیسے بڑے ناموں کے ساتھ, معین اختر صاحب بھی اس میں مقال میں موجود ہوتے تھے. میں نے 8-9 پروگرامز کیے تھے اس کے. وہ کیسا لگا تھا, اور وہ سلسلہ زیادہ مدت تک کیوں جاری نہیں رہ سکا؟ نہیں, وہ بہت زبردست تھا. اس کے آلموسٹ دیکھیں, اس وقت ایک کوارٹر ہوتا تھا, کوارٹر میں 14 ایپیسوڈ ہی ہو سکتے ہیں. تو 14 میں سے 9 میں نے کیے تھے, جس میں میں پرنسپل بھی بنی تھی, ڈش اینٹینا بھی بنی تھی, اور سو آن سو فورتھ. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ظاہر ہے ان کی لکھائی میں دیکھیے, آپ کا یہ سارا کچھ آپ کی فائل بن رہی ہوتی ہے, جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں. تو میں نے لاسٹ جو ان کا کیا تھا اسٹوڈیو 2:45 کیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور اسٹیج پہ مشاعرہ تھا ان کا, جو کہ وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد ہم لوگ آئے تھے, ہم نے ہوٹل میں کیا تھا. اسی طرح کراچی میں کیا تھا. ان کے ادھر ادھر کے بھی میں جو لائیو شوز ہیں وہ بھی کرتی رہتی تھی. تو بڑا ایک ظاہر اچھی لکھا, اگر آپ کی اسکرپٹ ہو. میں جو جاننا چاہ رہا تھا, انور صاحب کے ساتھ کام کا تجربہ, معین صاحب کے ساتھ کام کا تجربہ, وہ کیسا رہا تھا؟ وہ لوگ جس لیول کے ہیں, ان کے ساتھ کام جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا یوزولی. بہت آسان ہوتا ہے. اچھا, آپ نے یہ, آپ کو بات بتا دوں, جو ڈفر لوگ ہوتے ہیں نا, جو بن بہت رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے, کھودا پاڑ نکلا چوہا والی بات, وہ یہ کرتے ہیں. جو ٹیلنٹڈ لوگ اور جو بھرے گرے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ چیزیں نہیں کرتے. ان کے ساتھ ہم لوگ ریہرسل کرتے تھے, ہنس بول کے, کھانا پینا یہ وہ چل رہا ہوتا تھا, کوئی ایئرز نہیں تھے ان کے. تو بڑا اچھے طریقے سے ہم نے کام کیا. انور صاحب خود, ہم لوگ بیٹھ کے پہلے ریڈنگز کرتے تھے, بیچ میں ہنستے بھی تھے, بیچ میں خود بھی ہنس پڑتے تھے. وہ پھر ان کی آپس کی ایک ہوتی تھی بڑی کیوٹ سی نوک جھونک جو ہے, انور صاحب اور ان کی, وہ میں بڑا انجوائے کرتی تھی. تو یہ کبھی کوئی پرابلم. جو یہ بھی اسٹوڈیو 2:45 جیسے, وہ بھی ایک کامیڈی یا طنز و مذاق کا ایک سیگمنٹ تھا, اور جو سٹیج کا ہم نے ذکر کیا وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق, آپ کو تو یقیناً دونوں کا تجربہ آپ کا ہے, تو آپ کو یہ بہت وسیع خلیج اور ایک بہت بڑا فرق تو آپ کو ضرور محسوس ہوا ہوگا. کس میں؟ اسٹوڈیو 2:45 جیسی کامیڈی کی یا طنز و مذاق کے کام پہ, یا سٹیج پہ جو کچھ. ہاں, لیکن وہ بھی مجھے پسند آیا. دیکھیں, میں بہت, جس طرح میں ورلڈ میوزک بہت سنتی ہوں, میں ایک جگہ کا نہیں کہ بس ایک ہی ٹھمری سن رہے ہیں تو ٹھمری ساری زندگی سنتے رہے. میرا دماغ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ٹائپ کی چیز جو ہے, اگر آپ ایک میڈیم میں ہیں تو آپ کو سٹیج بھی کرنا چاہیے. وہ برے لوگ تو نہیں ہیں, وہ بھی اچھے. میں نے بہت اچھی سائڈ دیکھی. میں نے لیاقت سولجر اور شہزاد رضا صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑی عید کا پلے تھا جو کراچی میں 15 دن, آپ کو پتہ نا 15 دن ہوتا تھا. انہوں نے مجھے آفر کیا, میں نے کہا ہاں میں کرتی ہوں. تو مجھے کبھی یہ اسٹیٹس کانشیس کہ وہ اس میں کروں گی تو یوں ہو جائے گا. دیکھیں, سب کچھ پاکستان میں ہی ہے نا, بیسکلی ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں. تو اس میں اگر میں سارا یہ کہتی رہتی اس سے نہیں کرنا تو ٹائم گزر جاتا. ایٹ لیسٹ اب میں کسی سے بھی ملتی ہوں, چاہے وہ کمرشل سٹیج ہے, ان سے بھی میری دوستی ہے, اسی طرح ملتی ہوں میں. اگر آپ, کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں نا تو رستے میں ہر سٹاپ پہ رکنا چاہیے.
کاموں کی بھی رک جانا چاہیے. جی چاول بڑے اچھے ہیں, ادھر بھی پنجاب, ادھر ادھر ہر جگہ رکیں, تاکہ آپ کو اپنا جو پروفیشن ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, سب سے آپ کی سلام دعا ہونی چاہیے. فلموں میں بھی ہوں میں, سب فلمی لوگوں کو جانتی ہوں میں, دوستی ہے میری ان سے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا, ٹی وی کا ذکر ہوا, اسٹیج کا ہوا, فلم کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ بہت اچھا تھا, بہت مزہ آیا مجھے. ادھر پتہ ہے سلسلہ کھڑی ہوتی تھی, چھتری لے کے ایک آدمی آ جاتا تھا, ادھر جاتی تھی, ٹوں بیچ میں ملک شیک آ رہا ہے, جو کہ ہمیں ڈراموں میں یہ سہولیات نہیں تھی. یہاں ہم بھی آپ کی خدمت کر رہے, چائے پیش کر رہے, پیٹیز پیش نہیں کر یہ ابھی رہے. کی جس ٹائم کی میں بات کر رہی ہوں نا, اس وقت جو ہے نا, ظاہر ہے ہم لوگ جونیئرس تھے. جو فلم میں نے کی شان والی, جو ایونیو اسٹوڈیو میں بات کر رہی ہوں ریئل فلم کی. ابھی تو ڈرامہ چلتا ہے نا, ڈرامے کے لوگ ہی اسکرین پہ آ رہے ہیں. اس وقت میں تھی اس فلم میں, یہ سائمہ تھیں, اور مومر رانا تھے, دیبا جی تھیں, اور شان تھے. تو وہ جو ایونیو کا ایک جو ماحول تھا نا فلموں کا, وہ ایک علیحدہ تھا. کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, چھتری آ رہی ہے, جیسی بال کی طرف ہاتھ لگا, ایک آدمی برش لے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تو وہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا نا, آئی لوڈ اٹ, بڑا مزہ آیا تھا مجھے. تو پھر وہ سلسلہ جاری کیوں نہیں رہ سکا؟ وہ فلم سے آپ نے پھر کنارہ کشی اختیار کی؟ کیونکہ پھر وہ جو رول تھا وہ تو مجھے بڑا اچھا ملا تھا, ڈاکٹر کا تھا. پھر اس کے بعد والا رول اگر میں کرتی تو پھر میں اس کے بعد کہیں ڈائریکٹ فلائٹ پہ ہی چلی جاتی, پھر میں کراچی نہ جا سکتی. اچھا مشی جو ہے وہ اپنے کام کا انتخاب کس طرح کرتی ہے؟ وہ کیا دیکھتی ہے پھر کام کو؟ جب آپ کا جو پورا ایک کیریئر رہا, اس میں آپ کی پریارٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ اسکرپٹ دیکھتی ہے, پروجیکٹ دیکھتی ہے, آپ کیا ہے, پیسہ دیکھتی ہے, ترجیح کیا ہوتی ہے آپ کی؟ میری ہوتی ہے کہ اچھی اسکرپٹ, اچھی کاسٹ, زبردست ڈائریکٹر, کم پیسے, کر لوں گی میں. دوسری جو ہوتی ہے زبردست پیسے, بری کاسٹ, بری اسکرپٹ, برا ڈائریکٹر, میں کر لیتی ہوں. اچھا یہ اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مشی اب جو کمرشل ٹی وی ہے یا پھر تھیٹر ہے, اسٹیج ہے, فلم ہے, اب مزید بالکل نہیں کرے گی کہ نہیں ابھی آپ کا سفر رواں دواں ہے؟ میرا سفر رواں دواں ہے ماشاء اللہ سے. دیکھیے جب تک انسان زندہ ہے تب تک سفر تو چل رہا ہے, انگلش اردو دونوں کا. لیکن ابھی میں نے لاسٹ جو پروجیکٹ کیا تھا اسلام آباد میں ہوا تھا, وہ تھا جانان فلم جو تھی. اس میں مجھے رول بھی اچھا لگا تھا, ٹیم بھی بڑی اچھی تھی, مجھے کمفرٹیبل بھی تھی میں اس میں, اور پیسے بھی اچھے ملے تھے. سونے پہ سہاگا ہو گیا بس وہ کی. اس کے بعد اب میرے لیے سب سے جو انجوائبل پارٹ ہے وہ ہے میرا جو مارننگ شو میں کرتی ہوں 3 days کے لیے. اس میں میرا کوکنگ سیگمنٹ ہے. میں اپنی مرضی سے اس میں جو بھی باتیں لوگوں تک اویئرنیس پھیلانا, چاہے وہ ہیومینٹی کے اس میں ہو, چاہے وہ اینیمل لور ہونے کے ناطے ہو, تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. باقی میں پلیز اگر آگے پیچھے ہو جائے تو میں دیکھ لیتی ہوں. جی K2 میں جو اس وقت آپ کر رہی ہے بہترین کام ہے آپ کا, اس پہ بھی آپ سے سنیں گے. لیکن یہ بتائیے گا کراچی سے اسلام آباد کا سفر یہ کیسے ہوا, اور کراچی سے اسلام آباد میں آ کے یہاں پہ سیٹل ہونا یہ تجربہ کیسا تھا؟ زبردست تھا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ انسان ایک نومیڈ ہوتا ہے اگر سوچے تو. مجھے جس طرح میں دیکھیں سوٹ کیس اٹھا کے دبئی چلی گئی, سیٹ ہو گئی وہاں ماشاء اللہ سے, مجھے پتا تھا کون سی چیز کہاں ملتی ہے. اسی طرح کراچی سے مجھے یہ آفر ہوئی, میں ایک شادی پہ آئی ہوئی تھی تو آفر ہوا, میں نے کہا چلو یار وہاں چلتے ہیں, وہاں ٹریفک بھی کم ہے. ٹوئنگ ہوا تو مری چلے گئے. کراچی کو صرف ٹریفک کی وجہ سے چھوڑا؟ نہیں کراچی بس ہو گیا تھا کافی. اب تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹریفک ہو گیا. نہیں ٹریفک نہیں, ایکسیسیبلٹی ٹو پلیسز. ادھر سے یہ کہ اگر آپ نے سوائے سمندر پہ چلے جائیں یا ہاکس پہ چلے جائیں, یا پھر آپ حیدرآباد چلے جائیں, ورنہ جہاز پہ کہیں جائیں. ادھر یہ کہ یہ استنبول کی طرح سینٹرل ہے. اب میں نے چھٹی ہے آج, کہاں جانا ہے؟ کٹاس راج ٹیمپل جا رہے ہیں. کہاں سے جی؟ موٹر وے سے گئے, ادھر چلے گئے. تو میں شروع میں جو 4-5 ایئرس تھے اس میں نے اتنا ٹریول کیا, میں نے ایک جگہ کا مجھے پتہ ہے, چاہے وہ سادھو ریٹریٹ ہے, چاہے وہ کٹاس راج ٹیمپل ہے, چاہے وہ یہ پنجا صاحب ہے, ہر جگہ میں نے نا ڈسکور کی. تو یہ بھی ایک چیز ہے. سنگنگ میں بھی آپ نے قسمت آزمائی کی ہے, بڑا 2-3 ٹریکس میرے غالباً آپ نے ریلیز بھی کیے ہیں. وہ سلسلہ شروع کس طرح ہوا, پھر آپ نے ختم کیا کہ نہیں؟ وہ اس وقت جو ہے اس پہ کوئی بریک ہے آپ کا؟ نہیں وہ میں نے شوقیہ کیا تھا,
مجھے شوق تھا جب میں دبئی میں تھی تو میرے پاس اتنے فائنانسز بھی تھے کہ میں اپنا خود سے ویڈیو بنا سکوں یا میں ریکارڈ کر سکوں, کیونکہ دیکھیں فائنانسز ہی ہیں جو مین چیز ہوتے ہیں, جو کہ اگر ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جب تک میں واپس آئی تھی تو وہ لیبل کمپنیز جتنی تھی جو کہ ریلیز کرتی تھی وہ ساری بند ہو گئی. ٹھیک, یہ بھی ایک مصیبت ہو گئی. تو پھر میں نے وہ ریلیز تو کیے تھے, میوزک چینلز پہ چلتے تھے, جس طرح پرابلی آپ کے بھی چلایا تھا, مائیا تھا, آ جاؤ راجا تھا, پھر کر لیں ہم دوستی, تو بڑا اچھا رسپانس ملا تھا اس کا. ابھی آپ تو سمجھ گئی ہوں گی نا جو میں ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ سے گنگنانے کا جو فرمائش ہوگی, نہیں وہ تو آپ پورا کریں گی نا, جو ہم نے آپ کی ہر فرمائش پوری کی. آپ پوری کریں گے میری فرمائش؟ جی پھر پوری. تو ایک لائن آپ بھی سنائیں پہلے, کوئی بھی گانا. پشتو میں ہی سنا. تو پشتو میں آپ سنیں, اردو میں سنا دیں. میں تو نہیں سنگر نا. آج ایک لائن سنا دیں چلیں. پشتو میں سنا پہ خبر تمستور, چلیں سنائیں. لاڈ پہ خبر تک یہ تو پڑھ رہے ہیں آپ, وہ گائیں پہلے. یہی جو آپ نے جو ٹیون دیا ہے اسی پہ آپ گائیں, یہی پشاور والا ہی سنا دیں. لاڈ پہ خبر تک نہیں ٹھہر جائیں. او میرے میا, او میرے میا, او میرے میا, میرے میا, تیرے نال لائیاں, تیرے نال لائیاں, تیرے نال لائیاں یاریاں, او میرے میا, او میرے میا. آپ نے نہیں گایا. میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ضرور. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوئی ہو آپ نا, ریاض کروا دیں گی نا تو اس کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ آ جائے گا تو تب بھی سنانے کے قابل ہوں. اچھا یہ دوسرا سیگمنٹ جو آپ کا, میں آپ سے یہ جو ابھی کرنٹ جو ہے K2 کا تجربہ, پھر مارننگ شو کرنا, پھر اس میں اب جس طرح آپ خوراک کی شوقین ہیں, آپ کھانے پینے کی. ماشاء اللہ, شکر الحمدللہ. تو اس لیے آپ کے کوکنگ شو میں جو کوکنگ سوری آپ کے مارننگ شو میں جو کوکنگ کا سیگمنٹ ہے وہ بالکل ریگولر ہے شاید. بالکل بالکل. تو یہاں پہ کراچی سے ایک ایسا سٹار جو ایک پوری دنیا انہوں نے دیکھا ہے, ٹی وی اسٹیج ہر چیز کر کے, اسلام آباد جیسے ایک ایسے ٹی وی اسٹیج, جہاز, لوگ, ملک, اور K2 ٹی وی میں آ کے پھر مارننگ شو کرنا, پھر اس میں کوکنگ کے سیگمنٹ کرنا, یہ آپ فیصلہ کس طرح ہوا؟ آپ کے بہت سارے فیصلے تو بہت ہی اعلیٰ سڈن ہوئے ہیں, یہ فیصلہ, اور پھر یہاں پہ اب 5-6 سال سے غالباً یہ مارننگ شو نہیں میں 8 سال سے کر رہی ہوں. 8 سال سے آپ کر رہے ہیں. یہ میرا 2021 میرا 9th ایئر ہو جائے گا. ٹھیک, تو K2 کا تجربہ تھوڑا سا بریلینٹ, بہت زبردست. دیکھیں یہ جو USP ہوتی ہے نا, یونیک سیلنگ پوائنٹ, باقی بھی بہت مارننگ شوز آتے ہیں, اس میں لوگ بہت اچھا سب کام کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ تھا کہ میں کوکنگ سیگمنٹ خود کروں گی اس میں, کیونکہ مجھے کوکنگ کا بھی شوق ہے, مجھے کھانے پینے کا بھی شوق ہے, لیکن فٹ رہنا, یہ نہیں کہ ہم پاگلوں کی طرح کھائے جا رہے ہیں. کھائیں آپ اس وقت, پھر اس کو آپ نے برن بھی کرنا ہوتا ہے. اب آپ کھا کے صوفہ توڑتے رہیں گے یا بستر توڑ کے لیٹ جائیں گے تو پھر تو موٹے ہو جائیں گے. کھائیں بھی ساتھ جنگ بینگ مطلب چلیں بھی. یہ ہمارا وعدہ ہے, اگر آپ کے لائیں گے تو ہم کیلوریز ضرور برن کریں گے, آپ کے لائیں سے ہی. میں کھلاؤں گی انشاءاللہ ضرور. تو یہ میرا بڑا آئی تھنک آئی لو مائی شو, مجھے بہت پیار ہے اس سے, اور میں ویٹ کرتی ہوں کہ اچھا میں یہ کروں گی, وہ کروں گی, یہ کروں گی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنا جو نالج یا جو بھی میں نے سیکھا, میں اگر 10 خواتین بھی میرا شو دیکھ کے انسپائر ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی, وہ کیا ہو گیا, اگر وہ ڈپریس ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کے بچے نہیں ہیں, زندگی تو چلتی ہے, زندگی چل رہی ہے. تو اس کو 2 طریقے سے آپ گزار سکتے ہیں, یا ہنس کے, یا منہ بنا کے, یا ٹسوے بہا کے, یا ڈپریس ہو کے. زندگی جو ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے, بڑی زبردست ہوتی ہے. اس کو ان چیزوں میں اس نے یہ کہہ دیا, فلانا یہ کہہ رہا تھا, فلانے نے مجھے یوں کر, نہیں, جو کہہ رہا ہے, جو آپ کو اللہ نے شاید کسی اور مقصد کے لیے دنیا میں لائے ہیں. پوری دنیا نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہو نا کہ وہ شادی بھی کریں اور 5 بچے پیدا ہوں, پھر ان کی شادیاں, اور پھر ان کے بچے, اور پھر اس کی بعد ٹوئنگ مر گیا. یہ بھی تو ضروری تو ہے, یہ جو خاندان کو بنانا, یہ بیلٹ کرنا. سر اگر کوئی نہ ملے تو پھر کیا کریں آپ کے مطلب کا, پھر دیوار سے شادی کر لیں. اوکے, ہیلو, السلام علیکم. دوسرا جو ایک شو بیس کی لوگوں کی شکایت ہے, وہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم یہ شکایت کرتے ہیں, یا ہمارا جو یہ اسسمنٹ ہماری ہوتی ہے کہ جو پڑوسی ملک ہے
وہ انہوں نے ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچایا. ہندوستان انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں یوزولی, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام یا بہت زیادہ ہے یا بہت اچھا ہے, اس لیے پاکستان کا کام یا پاکستان کی شوبز انڈسٹری ان کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں؟ نہیں, یہ میری سوچ بالکل نہیں ہے, کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ کے نا ہر وقت کھڑکی کھول کے نا جھانک رہی ہوں کہ اتھے کی ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. یہ ہماری ایک بری عادت ہے, اس سے وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ, کیونکہ اس سے آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ خراب ہو جائے گی. ہر وقت کھڑکی کھول کے چیک کرنا, اچھا ساتھ والے کون آیا, کون گیا, کس نے کیا پکایا, یہ مینٹیلٹی نا ختم کریں گے. ہم اپنے گھر میں خوش, وہ اپنے گھر میں خوش, ہم اپنا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ان کو کرٹیسائز کرنا, ہر شادی میں تو ان کے گانے چلتے ہیں, ڈانس آپ جگڑ 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 انہی کے گانوں پہ کرتے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد دس از بگ ہپوکریٹیکل مینٹیلٹی کہ آپ جس کا کھا رہے ہیں پھر اسے کہہ رہے ہیں یار کھا بھی لیا, اس کے بعد کہا کہ یار تو بڑا بد مزہ تھا, پھر کھایا کیوں؟ نہ چلائیں نا آپ ان کے گانے, ان کے گانے بھی انجوائے کرتے ہیں. ان کے لوگوں کی طرح جا کے جب شادی ہو رہی ہو تو مجھے ایشوریا رائے والا میک اپ کر کے دیں, آپ کہیں نا پھر کہ یار سونیا خان والا میک اپ کر کے دیں. سو یہ غلط ہے. میں سمجھتی ہوں وہ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں میں ان کے گانے بھی سنتی ہوں, مجھے کشور کمار بہت پسند ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انڈیا کی ہو گئی ہوں. گانے تو کہیں کے بھی بنگالی سانگز بھی اچھے ہیں, ہاں بالکل بالکل. اچھا مشی نے اتنے سارے کام کیے ہیں, ٹی وی, اسٹیج, فلم, ہر چیز کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی زندگی میں کچھ آپ نے کیا, لکھنے پڑھنے کا کچھ شوق ہے مشی کو؟ نہیں پڑھتی؟ یعنی پڑھتی ہوں, میں لکھنے کا بھی شوق ہے, لیکن یہ کہ میں ڈیلی ڈائری لکھتی ہوں. دیکھیں اتنے سارے شوق تو ہوتے ہیں. پڑھنے کا مجھے آئی ایم اے وریشیس ریڈر. مجھے پاولو کویلو بہت پسند ہیں. مجھے یہ آپ نے جو رکھے ہوئے ہیں احمد فراز صاحب, ان کے بھی میں پڑھ لیتی ہوں. لیکن میں وہ نہیں ہے کہ روز 2 کتابیں ختم کی, ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کون ہے. ساتھ میں جس طرح ناولز بھی پڑھنے کا شوق ہے, اس کے علاوہ میں نے کلاسکس بھی سب پڑھے ہوئے ہیں. جین ایئر ہو گئی ہے, پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہو گئی ہے جو کہ آج کی لڑکی. پھر میں نے مرات العروس بھی پڑھی ہوئی ہے, بنات الناش بھی پڑھی ہوئی ہے. وہ میری امی نے زبردستی, جب ہم مجھے یاد ہے 12 ایئرس. لکھنے پڑھنے میں بھی کوئی کسر نہیں, ہر قسم کا مواد پڑھ لیا؟ نہیں, میرے گھر میں بڑی کلیکشن ہے بکس کی میرے پاس, میں لیٹسٹ بک ہمیشہ پڑھتی ہوں. اچھا مشی, نئے آنے والوں کے لیے کوئی ٹپ, کوئی آپ رستہ دکھا سکتی ہیں کہ نہیں انہوں نے خود رستہ تلاش؟ یوزولی میں تو آپ کی تمام باتوں سے یہی اندازہ لگا ہے کہ مشی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو منوانا ہے. دیکھیے رستہ تلاش تو خود کرنا پڑتا ہے, لیکن آنیسٹی بڑی ضروری ہے. دیکھیے زندگی میں 2 راستے ہیں, ایک صحیح راستہ ہے, ایک غلط راستہ ہے. غلط راستہ آپ کو ڈیسٹینیشن تک جلدی پہنچا دے گا. جو صحیح راستہ ہے اس میں اسٹرگل بھی ہے, اس میں ڈپریشن بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو غلط راستہ آپ, یہ میں نہیں سوچ سکتی کہ آج آپ نے ایک ڈرامہ کیا تو کل آپ کے پاس گھر بھی آ جائے, گاڑی بھی لیٹسٹ ہو جائے, لیٹسٹ فون بھی آ جائے. یہ مٹیریل چیزوں کے پیچھے ہم اپنے جو پرسنالٹی ہے اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سودا اگر آپ نے اپنی باڈی کو تو چھوڑ دیں, اپنے آپ کا کر دیا نا تو بس کر دیا, پھر اس کے بعد دیر از نو لکنگ بیک. بہت شکریہ جی. یہ تھی آج کی ہماری مہمان مشی خان صاحبہ. آپ نے ان کی مزے کی باتیں سنی. ہمارا جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مزید بھی گفتگو کرے, ان کی مزے کی باتیں مزید بھی سنیں, لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنی مہمان کی ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.